پرویز مشرف کے سیکولر لبرل آمرانہ دور حکومت میں وہ اینکر پرسن اور سیاستدان جو ہاتھوں میں ابوالکلام آزاد کی کتاب انڈیا ونز فریڈم کو لہرا لہرا کر برصغیر پاک و ہند کی تقسیم اور پاکستان کی تخلیق کو ایک بہت بڑی سیاسی اور قومی غلطی قرار دیتے تھے، وہ کالم نگار اور دانشور جن کے قلم ابوالکلام آزاد کی پیش گوئیوں کو پیغمبرانہ حیثیت دیا کرتے تھے، وہ آج کس قدر خاموش ہیں۔ سب کی زبانیں گنگ ہیں اور سب کے قلم خاموش۔ ان سب نے دھیرے دھیرے ابوالکلام آزاد کے اس نظریے کو میٹھے زہر کی طرح عوام میں پھیلانا شروع کر دیا تھا کہ اگر موجودہ پاکستان، موجودہ بنگلہ دیش اور ہندوستان کے مسلمان ایک ساتھ متحدہ ہندوستان میں رہ رہے ہوتے تو یہ ایک اتنی بڑی اقلیت ہوتے کہ ان کو چھیڑنا یا ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانا کسی بھی حکومت کے لیے انتہائی مشکل ہوتا۔ گنگا جمنی تہذیب کے ان وکیلوں کے چند سال بعد ہی اس وقت ہوش ٹھکانے آ گئے جب راشٹریہ سیوک سنگھ اور بجرنگ دل کی 70 سالہ جدوجہد جمہوری بی جے پی کے صورت میں کامیاب ہوئی، اور پھر 2014 میں نریندر مودی کی صورت اس کا اصل چہرہ برسر اقتدار آیا، اور جمہوریت کی اصل روح یعنی اکثریت کی حکومت یا اکثریت کی آمریت اپنے اصل روپ میں سامنے آئی۔ آج دنیا بھارت کو انتخابی جمہوریت نہیں بلکہ انتخابی مطلق العنایت کہہ رہی ہے۔ یہ تبدیلی اب صرف بھارتی جمہوریت تک محدود نہیں رہی بلکہ دنیا کی ایسی بیشتر جمہوریتیں جہاں انتخابات کے ذریعے حکومتیں بنتی ہیں، وہاں ویسے حکمران برسر اقتدار آ رہے ہیں جو اپنے ممالک میں مطلق العنان شخصی بادشاہتیں قائم کر رہے ہیں، اور ان کی ان بادشاہتوں کو عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے۔ یہ تشویش ایسے مغربی ممالک میں شدید ترین ہوتی جا رہی ہے جنہوں نے اس سرمایہ دارانہ سودی جمہوریت کا نظام فقط عالمی سرمایہ داری کی بادشاہت دنیا پر قائم کرنے کے لیے وضع کیا تھا۔ مغرب کی اس تشویش کے پیمانے کو ناپنے کے لیے سویڈن کے ایک پروفیسر اسٹیفن برگ کی رہنمائی میں 2014 میں ایک بہت بڑے انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ پروفیسر اسٹیفن گزشتہ کئی سالوں سے دنیا بھر میں نافذ مختلف النوع و جمہوری نظاموں کا مطالعہ کر رہا تھا، اسی لیے اس ادارے کا نام جمہوری انواع و اقسام رکھا گیا۔ اپنے قیام سے لے کر آج تک تقریباً 7 سالوں میں شائع ہونے والی اس انسٹیٹیوٹ کی رپورٹیں دنیا بھر میں دن بدن جمہوریت کے زوال اور انتخابی بادشاہتوں یا انتخابی شخصی حکومتوں کے قیام کی داستان سناتی ہیں۔ اس ادارے کی 2021 کی رپورٹ بتاتی ہے کہ آج سے نصف صدی قبل جن ممالک میں جمہوری نظام نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی تھیں، اب وہاں بھی آمریت اپنے پنجے گاڑ رہی ہے۔ یہ جمہوری آمریت انتہائی خوفناک ہے کیونکہ یہ کوئی شخصی یا فوجی آمریت نہیں جسے برا بھلا کہا جا سکے، بلکہ یہ ووٹوں سے قائم شدہ ایسی آمریت ہے جس کا جمہوری نظام میں کوئی حل موجود نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا کی 25 جمہوری اقوام اس طرح کے مطلق العنان شخصی جمہوری آمریتوں میں ڈھل چکی ہیں۔ یہ 25 اقوام دنیا کی 1/3 آبادی یعنی 2.6 ارب انسانوں پر مشتمل ہے۔ ان میں دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے 3 ملک بھارت، برازیل اور ترکی بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے ایک باب کا عنوان ہی جمہوری نظام کے لیے خوفناک مایوسی کا اظہار لیے ہوئے ہے۔ عنوان ہے لبرل جمہوریت کے زوال کا ایک اور سال۔ لیکن بھارت میں جمہوری الیکشنوں سے جنم لینے والی بدترین آمریت پر رپورٹ نے پورا ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے بھارت برباد شدہ جمہوریت۔ اس باب کے آغاز میں بھارت میں آمریت اور آمرانہ طرز حکومت کا موازنہ پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے کیا گیا ہے، جن میں سے بھارت سب سے زیادہ اقلیت کش اور آمرانہ طرز حکومت والا ملک ہے جو ان معاملات میں دن بدن بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ بھارت اب ایک ایسا ملک بن چکا ہے جس میں ایک شخصی یعنی نریندر مودی کو مکمل قوت و اختیار حاصل ہے، اور اس کا یہ اختیار جمہوری الیکشنوں کے ذریعے عوام کی اکثریت کی وجہ سے ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت میں آزادی اظہار پر سب سے زیادہ پابندی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جو 1 ارب 37 کروڑ عوام پر مشتمل ہے، اب کسی بھی طور پر ایک جمہوری ملک کہلانے کے قابل نہیں رہی۔ اس ادارے نے بھارت کو آزاد ملکوں کی فہرست سے نکال کر جزوی طور پر آزاد ملکوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ بھارت میں دہشت گردی، غداری اور میڈیا کے کنٹرول کے قوانین کا بدترین استعمال ہوا ہے۔ رپورٹ کچھ اعداد و شمار سے اپنے فیصلے پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ یہ اعداد و شمار خوفناک ہیں۔ جب سے نریندر مودی برسر اقتدار آیا ہے، 7,000 افراد پر غداری کا مقدمہ چل رہا ہے۔ بھارت کا ایک قانون ہے غیر قانونی اقدامات کی روک تھام کا قانون۔ اس کے تحت گرفتار ہونے والوں کی تعداد میں 72% اضافہ ہوا ہے۔ اتنی ہی تعداد میں دہشت گردی کے قانون میں گرفتار ہونے والوں میں اضافہ ہوا ہے۔ گائے کشی کے سلسلے میں جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے 86% مسلمان تھے، اور ان میں زیادہ تر فسادات صرف گزشتہ چند سالوں میں ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال دلی کے ہنگاموں میں 53 افراد قتل ہوئے، جن میں سے 49 مسلمان تھے۔ دنیا میں حکومت کی طرف سے انٹرنیٹ پر پابندی لگائے جانے کے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان میں سے 70% بھارتی حکومت کی جانب سے ہوئے ہیں۔ اگر دنیا میں حکومتوں نے 150 دفعہ انٹرنیٹ پر پابندی لگائی تو ان میں سے 109 پابندیاں بھارت میں لگیں۔
یہ صرف چند اعداد و شمار ہیں جو بہت حد تک مغربی ممالک کے قائم کردہ اس ادارے نے بہت حد تک نرم کر کے پیش کیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کی 5000 سالہ تاریخ میں کبھی بھی یہاں پر آباد اقلیتیں اس قدر خوفزدہ نہیں رہیں جتنی آج اس جمہوری آمریت کے دور میں غیر محفوظ ہیں۔ وہ لوگ جو آج سے صرف 10 سال قبل ابوالکلام آزاد کی کتاب سے دلیل پیش کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں نے تقسیم ہو کر اپنا نقصان کیا، آج ان کے سامنے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ مسلمان جس قدر پاکستان اور بنگلہ دیش میں محفوظ ہے، سرفراز ہے اور آزاد ہے، ایسا وہ بھارت کے شہری ہو کر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تمام مسلمان بھارت کے ساتھ رہ رہے ہوتے تو وہ شاید 25% بنتے، مگر آج اسی طرح ذلیل و رسوا ہوتے جیسے وہاں موجود 15% مسلمان ہو رہے ہیں۔ جس ملک میں کشمیری 90% مسلمان ہو کر خاک و خون میں غلطاں ہیں، وہاں 25 سے 30% مسلمان بھی اسی عبرتناک انجام کا شکار ہوتے۔